السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نوجوان جس کا نام عبداللہ تھا، وہ مکہ کا رہائشی تھا۔ اس کے والد بچپن میں وفات پا گئے۔ اس کی والدہ نے دوسری شادی نہ کی، بڑی اچھی تربیت کی۔ اس کا جو چچا تھا وہ اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا۔ تو جو عبداللہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، اور ان کا جو محبت کا انداز تھا وہ کسی سے چھپا ہوا نہ تھا۔ جب ایک مرتبہ عشق کی حد تک پہنچے تو انہیں اپنی والدہ سے رو کر عرض کی کہ اے میری والدہ، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو ان کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، میں نے تمہیں اجازت دی۔ وہ اپنے چچا کے پاس آیا تو چچا نے کہا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ تو چچا غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ یہ جو تمام چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں یہ میری مرہون منت ہے، ان کو مجھے واپس کرو۔ میں نے اپنی تمام جو سامان تھا وہ ان کو دیا۔ تو اس نے کہا کہ تمہاری جیب میں جو پیسے ہیں وہ بھی نکال۔ میں نے وہ بھی نکال دیے۔ تو اس نے کہا یہ جو کپڑے تو نے پہنے ہوئے ہیں یہ بھی میرے ہی دیے ہوئے ہیں، ان کو بھی اتار۔ تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کپڑوں کو بھی اتار دیا اور اپنی ماں کے پاس آ کر رو رو کر کہا کہ ماں، جب میں پیدا ہوا تھا تو تب بھی میں ننگا تھا، مجھے کوئی لباس دے دو۔ اس کی ماں نے ان کو 2 زنانہ کپڑے دیے جن کو وہ پہن کر مدینہ پہنچ گئے، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ذکر و اذکار کرتے رہتے، عبادت کرتے اور دین کو سیکھتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹ دیا کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو یا سویا ہو تو اونچی آواز میں ذکر کرنا ممنوع ہے، لیکن حضرت عبداللہ جو تھے وہ تو عشق میں کھوئے ہوئے تھے، وہ اونچی اونچی ذکر کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ڈانٹ دیا، آپ رونے لگ گئے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے آئے تو آپ نے کہا میرا عبداللہ کدھر ہے؟ تو آپ کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے کہتے حاضر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دو عالم نے کہا کہ اے عبداللہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم چپ کیوں ہو؟ تو اس پر وہ اور زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارشاد ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، ذکر کر رہا ہو تو اونچی آواز میں ذکر نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی سویا ہو یا عبادت کر رہا ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے اس بات پر ڈانٹا ہے۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر، تو نے میرے عبداللہ کو کیوں ڈانٹا؟ میرے عبداللہ کو کوئی مت ڈانٹے، تمہیں نہیں پتہ کہ اس نے میری خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں؟ اس کے بعد کوئی بھی حضرت عبداللہ کو ڈانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مدینہ میں یہ رواج تھا کہ جب کوئی فوت ہوتا تو اس کا کوئی اپنا قریبی ہی اس کو قبر میں اتارتا۔ جب حضرت عبداللہ فوت ہوئے تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو ہم قبر میں اتاریں گے، اور کہتے ہیں کہ جب ان کو قبر میں اتارنے کے لیے وہ بڑھے تو آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں کھڑے تھے، اور ان کو انہوں نے تن تنہا قبر میں دفنایا۔ سبحان اللہ! یہ ہے آقا کی محبت، اور یہ ہے ایک غلام کی محبت۔ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن
ہمارے لیے مسجد میں جانا اتنا ہی مشکل ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، وہ ہم پہ بہت گراں گزرتی ہے۔ ہمیں اپنے کاروبار عزیز ہیں، ہمیں اپنے رشتہ دار عزیز ہیں، ہمیں اپنے موبائل عزیز ہیں، ہمیں اپنی خواہشات عزیز ہیں، مگر اللہ کے احکام پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے۔ کہنے کو ہم پکے مسلمان ہیں لیکن پکے نمازی نہیں ہیں۔ 100 میں سے 5% لوگ 5 وقت کے نمازی ہوں گے، باقی کوئی 1 2 یا کوئی 3 4 پڑھتا ہوگا۔ ہمیں اللہ پاک باعمل مسلمان بنانے کی توفیق دے، آمین۔